وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے تو ہم اکنامکلی، فائنینشلی، معیشت میں، پیسوں کے معاملے میں بہتر ہو جائیں گے، ہمیں پیسے مل جائیں گے، ہماری امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ اچھی ہو جائے گی۔ ہمارے سامنے ایک عذر رکھا جاتا ہے، آپ میں سے اکثر یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی بات کرنے والے اینکر پرسن یا جنرل صاحب یا کسی وزیر صاحب یا کسی سیاستدان صاحب جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں، ان سے بندہ پوچھے کہ آپ کی بہن کو ایک بندہ اغوا کر کے لے جاتا ہے، اس کے ساتھ جو مرضی کرتا ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہو، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس کے عوض آپ کو 2 کروڑ روپے دے کے جائے گا، آپ لینڈ کروزر لے لینا، اور پھر آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کو 2 کروڑ روپے آپ کی کوٹھی کے لیے بھی دے جائے گا، اور پھر آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کو 2 کروڑ روپے آپ کی عیاشی کے لیے بھی دے جائے گا۔ آپ اگر وہ 6 کروڑ روپے وصول کر لیتے ہیں اور بہن کو بیچ دیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ضرور آئیں گی، لیکن کیا محلے والے آپ کو بغیرت کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ تو اقوام عالم میں اگر ہم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو فروخت کر دیا امریکہ کے آگے، اپنی بیٹی کو، یا ایمل قانسی کو فروخت کر دیا امریکہ کے آگے، یا ممتاز قادری کو پھانسی دے کے ایک گستاخہ کو، آسیہ ملونہ کو باعزت طور پہ بری کر دیا، اور اس کے عوض اگر ہم نے ڈالر لیے تو کیا دنیا ہمیں بغیرت نہیں کہے گی؟ کیا بیٹیوں کا سودا کرنے والا نہیں کہا جاتا ہمیں؟ ہم لوگوں نے ہر 5 سال کے بعد قیمے والے نان اور بریانی کی پلیٹ کے پیچھے اپنے ضمیر کو بیچا ہے۔ تو خدا کا واسطہ ہے کسی ایم این اے، ایم پی اے کے آگے اس کے گٹوں میں نہ بیٹھنا، اسے گلی پکی نہ کرانا، اسے بولو ہمیں نلکا نہ لگا کے دو، نہیں چاہیے، وہ ہمیں سڑک پکی کرا کے نہ دو، نہیں چاہیے، تم سب سے پہلے یہ گارنٹی دے دو اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے ہمیں کہ جناب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کرنے کی قرارداد اسمبلی میں تم پیش کرو گے۔ یہ قوم ایک مردہ پرست قوم ہے۔ آج میں ہر پولیٹیکل اور ریلیجیس پارٹی کے لوگوں سے تعریفیں سن رہا ہوں قبلہ امیر المجاہدین کی، لیکن جس وقت وہ زندہ تھے تو لوگ صرف تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ یہ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ اس وقت کالجز اور یونیورسٹیز میں جب ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف یا کشمیر کی آزادی کی یا ڈاکٹر عافیہ کی آزادی کی، تو لوگ ہمیں بھی تنقید کا نشانہ بنا کے بولتے ہیں کہ یہ بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ شہید کروا دیے گئے، آج سے 2 سال کے بعد آپ جب اسرائیل کے خلاف بولیں گے تو آپ کو پاکستان کا غدار کہا جائے گا، جس طریقے سے مشرف کے دور میں آپ امریکہ کے خلاف بولتے تھے تو آپ کو غدار وطن کہا جاتا تھا۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم لوگ کب تک فقط نعرے لگاتے رہیں گے، ہم لوگ کب تک فقط ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہیں گے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کو پس پشت رکھ کے پوری امت کی امیدوں کا مرکز آپ پاکستانی ہیں۔ جب یہ امت بے حس ہو چکی اور حضور کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہو، پورے پاکستان میں میلاد کے جلوس نکل رہے تھے، ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 12 ربیع الاول کو ہم محفل نعت نہیں کرائیں گے، ہماری محفل نعت فرانس کی ایمبیسی کے باہر جا کے ہوگی، اور الحمدللہ ہم نے وہیں پر جا کے جہاں تک ہم جا سکے ہم نے کیا، جو ہمارے اختیار میں تھا ہم نے کیا۔ ہم لوگ کم از کم بزدل اور بغیرت بن کے گھر میں نہیں بیٹھے رہے۔ تو دوستان ذی وقار، حالات کی نزاکت کو اور وقت کے تقاضے کو دیکھیے اور اس کے مطابق اپنے فیصلے کیجیے کہ ہمیں کس سمت میں جانا ہے۔ کیونکہ آپ لوگوں میں سے اکثریت نوجوانوں کی ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ میں یا تو رسمی کلامی گفتگو کر کے چلا جاؤں اور آپ سے میں بولوں کہ آپ سارے جو ہے اس کی ذات دیں، یا یہ ہے کہ اپنا درد دل آپ لوگوں کو سنا کے جاؤں کہ امت جس نہج پہ پہنچ چکی ہے اسے واپس سلطنت عثمانیہ کی طرف لے کے جانے کا پہلا قدم رکھا جائے۔ اس میں فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ میرے خیال ہے دوسرے والا راستہ بہتر ہے جو مستقل حل ہو۔ چاہتا تو وہی جذباتی اور انقلابی باتیں آپ لوگوں کے سامنے کر کے چلا جاتا، لیکن شاید یہ کسی پنڈ دیہات کی محفل ہوتی ضرور کرتا۔ یہاں کیونکہ میں نے اپنی عمر کے نوجوانوں کو دیکھا ہے جنہوں نے آگے زندگی گزارنی ہے،